अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है शहबाज शरीफ और उसके मुंशी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई होने जा रही है। वह तमाम माफिया और बदमाशिया जिन्होंने शहबाज शरीफ को यह मशवरा दिया कि आइन तोड़ दो, आइन से खिलवाड़ करो, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जूती की नोक पे रखो, सदर को बाईपास करो और सारे आइन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो और आइन को तोड़ दो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम तुम्हें प्रोटेक्ट कर लेंगे। वो तमाम लोग मैं आपको बता रहा हूं शहबाज शरीफ के सबसे बड़े दुश्मन हैं। और अब तीर जो निकल चुका है वो तो वापस नहीं आने लगा, यानी कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आ सकता, लिहाजा तीर निकल चुका है और यह तीर नून लीग का जनाजा है। जब यह काम हो गया था मैंने कहा था कि यह कोई मत समझे कि यह बड़ी कामयाबी इन्होंने हासिल कर लिया है, यह जनाजे पर सिग्नेचर हुए हैं। ये इन्होंने अपनी जमात का सियासी मुस्तकबिल आज दफन कर दिया है और इस सारे गंदे खेल के अंदर जो भी मुलव्वस होंगे वो भी इस गंदे खेल के अंदर और अपने सियासी जनाजे पर दस्तखत कर रहे हैं, चाहे वो भुट्टो का नवासा हो चाहे कोई और हो। बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं जो इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने रखनी है। मीनारे पाकिस्तान जलसा, उसके अंदर भी डिसोन कर दिया है, बगल बच्चों ने डिसोन कर दिया कि हम कुछ नहीं कर रहे, हमारी हुकूमत को नहीं कंटेनर लगा रही, हमारी हुकूमत को नहीं गिरफ्तारियां कर रही। तो फिर नामालूम, यानी कोई नामालूम कर रहे हैं, वो नामालूम पता नहीं कौन है, राना सनाउल्लाह के लोग हैं या किसके लोग हैं, वही वो कहते हैं सब कुछ कर रहे हैं, हमारा इससे कोई अमल दखल नहीं है। सबसे पहले जी आज है 25 मार्च 1992 1992। यह वो दिन था जब सारी की सारी हवाएं मुखालिफ थीं, कमजोर टीम बामुकाबला ताकतवर टीम, कमजोर मैच हार के ऊपर आई हुई टीम, और फिर पाकिस्तान का फाइनल होता है, इमरान खान कप्तान होते हैं और उस दिन पाकिस्तान को अल्लाह ताला सुर्खरू करते हैं, इमरान खान को सुर्खरू करते हैं। और आज भी 25 मार्च है, आज भी इमरान खान मुश्किलात में हैं, आज भी फाइनल माहरिका शुरू हो चुका है और कप्तान मीनारे पाकिस्तान जलसा करने जा रहे हैं। तो ये बड़ा आज भी उम्मीद है और जिस तरह जो इमरान खान साहब का ट्रैक रिकॉर्ड है उसको देखा जाए तो आज का फाइनल मैच भी इमरान खान ही जीतेंगे। हालांकि अब तक 2000 के करीब गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, तमाम रास्ते जनाब बंद हैं। नून लीग के अंदर बड़े पैमाने पर बगावत है जनाब, खास तौर पे केपीके के अंदर अमीर मुकाम के खिलाफ लोग हैं। यहां जो हजारा रीजन है वहां पे अब्बासी साहब ने महताब अब्बासी साहब ने जो है वो मरियम का वेलकम भी नहीं किया था, इस्तीफा भी दे दिया था, तो वहां पे अलग जो है मुखालफत है। अब जनाब मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात बढ़ने लगे। नून लीगी सूबाई सीनियर नायब सदर अब्दुल सुभान खान को ओहदे से हटा दिया गया। तो ये जनाब ये सब कुछ हो रहा है। अब कुछ अहम चीजें मैं आपके सामने रख लूं। एक तो जनाब पीपल्स पार्टी ने यह ऐलान किया है और सरदार लतीफ खोसा साहब ने कैटेगोरिकली कहा है, उन्होंने कहा कि यह शरीफों की हुकूमत है, गैर आईनी काम करना इनका वतीरा है, रियासत से ऊपर कोई नहीं, ना न्यूट्रल्स ना हुकूमत ना ही अदलिया, उनका रियासत से ऊपर कुछ नहीं, ना न्यूट्रल ना अदलिया ना कोई हुकूमत, आइन रियासत वो रेड लाइन है। और उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी हमायत करेगी, जो बंदा भी इस इंपोर्टेड माफिया खिलाफ, ये जो गैर आईनी काम हुआ है इसके खिलाफ खड़ा होगा, पीपल्स पार्टी उसके साथ खड़ी होगी। और पिछले दिनों नदीम अफजल चंद साहब ने भी कह दिया था कि हमें मत इस गंद का जिम्मेदार ठहराया जाए, ड्राइविंग सीट पर कुछ और है। अब कुछ और खबरें मैं आपके सामने इसी हवाले से रख लूं। एक तो जनाब ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में एक आईनी दरखास्त दायर की गई है और उसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की दरखास्त की गई है। आर्टिकल 6 का मतलब होता है सजाए मौत, आइन से गद्दारी, मुल्क से संगीन गद्दारी, और संगीन गद्दारी के जुर्म में आपको लटकाया जाता है, फांसी की सजा होती है, यानी ये इबरतनाक सजा होती है। इसके लिए जनाब दरखास्त दायर कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त नून लीग के साबिक रहनुमा जफर अली शाह ने दायर किया। तो अपने ही जो नून लीग के साबिक रहनुमा है उन्होंने जनाब ये दरखास्त
دائر کر دی ہے۔ ایک درخواست جناب پی ٹی آئی کی جانب سے بھی دائر کر دی گئی سپریم کورٹ کے اندر۔ انتظار کیا جا رہا تھا کہ سپریم کورٹ جو ہے نا خود ہی سو موٹو لے لے گی، لیکن 3-4 دن گزر گئے، کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رنگی۔ تو آج جناب پی ٹی آئی نے الیکشن ملتوی کرنے کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ تحریک انصاف نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشنز ملتوی کرنے کے لیے الیکشن کمیشن اور گورنر کے پی کے فیصلوں کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ جناب اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان، اسپیکر کے پی کے اسمبلی مشتاق غنی نے آئینی درخواست دائر کی ہے، اور تحریک انصاف کے سیکرٹری اسد عمر، میاں محمود الرشید اور عبد الرحمان بھی مشترکہ درخواست گزاروں میں شامل ہیں۔ اور جناب یہ درخواست کی گئی ہے کہ فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے، اور الیکشن کمیشن نے آئینی مینڈیٹ اور عدالت کے فیصلے سے انحراف کیا ہے۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ الیکشن کمیشن کو شیڈول کے مطابق 30 اپریل کو الیکشن کرانے کا حکم دیا جائے۔ تو یہ دو درخواستیں، ایک آ گئی آرٹیکل 6 کی کارروائی کی، دوسری آ گئی کہ یہ فیصلہ کالعدم کیا جائے۔ یہ ساری چیزیں جناب ہو رہی ہیں۔ اب میں کچھ اور چیزیں، اب نون لیگ کو آگ تو بڑی لگی ہوئی ہے نا، بڑی آگ لگی ہوئی ہے۔ اچھا جی، پہلی بار ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایک طرف عمران اور جوڈیشری دوسری طرف ہے۔ اگر سپریم کورٹ نے کوئی سٹینڈ نہ لیا تو اکتوبر میں بھی الیکشن نہیں ہوں گے۔ یہ الیکشن سے اس لیے بھاگ رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں پہلی بار ایسا ہو گیا ہے کہ پی ڈی ایم اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایک طرف کھڑی ہو گئی ہے، اور پی ٹی آئی، عمران خان، جوڈیشری اور عوام دوسری طرف کھڑے ہو گئی ہے۔ یہ حامد میر صاحب کا کہنا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ نہ سٹینڈ لیا، اگر نہ سٹینڈ لیا تو یہ جو 8 اکتوبر کی ڈیٹ آئی ہے نا، یہ اس پر بھی الیکشن نہیں ہونے جا رہا۔ یہ حامد میر صاحب نے کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ لوگ جو ہیں الیکشن کروا دیں۔ دوسری طرف کل صدر پاکستان نے خط لکھا تھا پی ایم کو، اور آپ رانا ثناء اللہ کی ذرا زبان چیک کریے سپریم کمانڈر کے بارے میں۔ عمران خان کے احکامات پر کٹ پتلی نہ بنے، اپنی اوقات اور آئینی حدود کے اندر ہی رہیں۔ صدر مملکت کو چاہیے کہ پہلے عمران خان کو خط لکھ کر کہیں کہ آپ یہ جو کچھ کر رہے ہیں۔ اچھا جی، رانا ثناء اللہ کہتا ہے کہ صدر اپنی اوقات میں رہے۔ بندہ پوچھے تمہاری کیا اوقات ہے؟ وہ تو 24 کروڑ کا صدر ہے، وہ تو پورے ملک کا، ریاست کا صدر ہے، تم اسلام آباد کے جو ہے وہ وزیر داخلہ ہو، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تمہاری حکومت کی کیا حیثیت ہے؟ جن کے بارے میں بات کر رہے ہو وہ تمہارا تو بھی چیف ایگزیکٹو ہے۔ تو یہ جناب اس وقت یہاں پہ معاملہ ایک ہو گیا۔ اچھا جی، پھر جناب اب وہ لوگ، وہ جو سخت مخالف تھے عمران خان کے، وہ بھی اصولی بنیادوں پر خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ کل آپ نے دیکھا تھا جس طرح سے مبشر لقمان صاحب نے کہا تھا کہ اب میں چاہ کے بھی، وہ کہتے ہیں میرے اندر بغض تو بڑا ہے، بغض تو بڑا بھرا ہوا ہے میرے اندر، لیکن میں چاہ کے بھی عمران خان کی مخالفت کر نہیں سکتا کیونکہ دوسروں نے تو بیڑا گر کر دیا ہے۔ اور اقرار الحسن صاحب، الیکشن سے آپ بھاگ رہے ہیں، جلسے کی اجازت ملنے کے باوجود لوگوں کے آنے کے راستے آپ روک رہے ہیں۔ اظہر مشوانی جیسے سیاسی کارکنان بغیر مقدمے کے غائب ہیں۔ دنیا کی کس ڈکشنری میں اسے جمہوریت کہتے ہیں؟ کیا دنیا کے کس ڈکشنری میں کسی بھی طرح سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یعنی اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جمہوریت ہے؟ اور پھر جناب ایک اور تماشا دیکھیں، جلسہ ہونا ہے، جب میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو اگلے 2-4 گھنٹوں کے بعد، 2 گھنٹے کے بعد جلسہ شروع ہو جائے گا، اور گرفتاریاں بھی ہیں، راستے بھی بند ہیں، موسم بھی خراب ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، اس کے باوجود جلسہ تو ہونے جا رہا ہے۔ اب عمران خان نے وہ جو ایک حفاظت کے لیے ایک کنٹینر اور آگے وہ بلٹ پروف شیشہ لگا ہوتا ہے، اس میں وہ زندگی میں پہلی دفعہ تقریر کرنے جا رہے ہیں، پہلی دفعہ، اور نون لیگی تمام آگے سامنے نکل کے بغل بچے اور کہتے ہیں جی ڈر گیا، دیکھو یہ ہے، چھپ کے بیٹھ گیا اور چھپ کے کنٹینر میں چھپ کے تقریر کرے گا، چھپ کے تقریر کرے گا۔ یعنی کوئی شرم نام کی چیز نہیں۔ ایک شخص گولیاں کھا کے، سب کچھ برداشت کر کے، سارے ظلم برداشت کر کے، وہ کہتا ہے بیٹھا ہوں میں زمان پارک، کرنا ہے جو کر لو۔ ایک 6200 کلومیٹر دور بیٹھ کے وہاں برگر اور پیزے ٹھونستا جا رہا ہے، کھا رہا ہے، اس کے باوجود وہ بہادر ہے۔ اور پھر اس وقت جناب سوشل میڈیا پہ بے شمار تصویریں ایسی تصویریں آ رہی ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بے شمار تصویریں جاری کی جا رہی ہیں جس میں نواز شریف چھپ کے بیٹھا ہوئے چوہوں کی طرح
چھپ کے آگے وہ بڑے بڑے شیشے لگا کے اور وہ بڑی چھوٹی چھوٹی کوٹھڑیوں کے اندر چھپ کے تقریریں کر رہا ہے. تو لہٰذا ان لوگوں کو کوئی جناب اس وقت اس قدر یہ اندھے ہو چکے ہیں, پاگل ہو چکے ہیں بغض کے اندر. اور پھر عمران خان صاحب کو خطرات تھے, خطرہ تھا عمران خان صاحب کو, کبھی انہوں نے بلٹ پروف شیشہ نہیں لگایا. ان کو پتا تھا کہ میرے ملک کی سیکیورٹی کرنے والے میرے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن جب اس شخص کو پتا چلا کہ مجھے سیکیور کرنے والے میرے محافظ ہی میرے دشمن ہیں, تو پھر وہ مجبور ہو گیا. بیرونی دشمنوں کی اس نے پرواہ نہیں کی, لیکن جب اندرونی لوگ کھڑے ہو گئے تو پھر اس کو شیشہ لگانا پڑا. لیکن وہ تو پہلی دفعہ شیشہ لگا رہا ہے, تو یہ جو 6200 کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ساری تقریریں شیشوں کے سامنے کی ہیں. یہ معاملات ہے جی, بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے. گرفتاریوں کے باوجود پاکستان زندہ باد.